مظفر صاحب گورنمنٹ یہ مانتی ہے کہ جیل میں جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہی کچھ دیر پہلے میڈیا پہ بھی خبریں تھیں کہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے ہاسپٹل میں، اسلام آباد ہاسپٹل؟ نہیں، میرے خیال میں اگر آنکھ کا معاملہ بہت سیریس ہوا تو پھر الشفا آئی ہاسپٹل انہیں شفٹ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈیمانڈ ہے نا پی ٹی آئی کی کہ ان کو الشفا آئی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اگر ان کی میڈیکل بورڈ نے یہ لکھا کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر شوکت خانم نہیں، الشفا آئی ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. اب وہ ٹریٹمنٹ 1 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 6 دن کا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ضرور شفٹ کیا جا سکتا ہے جیسے پہلے پیمز لے کے گئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ڈیسیژنز میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پہ ہوں گے. یہ فی الحال گورنمنٹ، مجھے آج کی گورنمنٹ کے رسپانس سے یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ کانفیڈنٹ ہے کہ آنکھ کا مسئلہ سیریس نہیں ہے گورنمنٹ، کیونکہ جس طرح گورنمنٹ نے آج ایکٹ کیا ہے کہ اس نے آج دھرنا نہیں ہونے دیا، یا اس نے آج کوئی پینک سچویشن میں قدم نہیں اٹھایا، فوراً ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا، بورڈ نہیں بنایا، تو اس کا مطلب گورنمنٹ کافی حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے. جب میڈیکل بورڈ بنے گا، گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ بنے گا تو ایگزیکٹ میڈیکل رپورٹ سامنے آ جائے گی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے پیمز کے ڈاکٹر نے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا جس میں ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے نا، وہ یہ طے کرے گی کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے، آنکھ 85% ضائع ہوئی ہے، 15% ضائع ہوئی ہے، یا بچا لی گئی ہے. یہ بات میڈیکل بورڈ طے کرے گا. یہ کسی سلمان صفدر کی رپورٹ پہ بھی نہیں طے ہو سکتا، یہ چیف جسٹس کے آرڈر پہ بھی طے نہیں ہو سکتا، یہ حکومت کے کہنے سے بھی طے نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں کوئی حکومت کا وزیر آ کے کہے جی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے. ہم پی ٹی آئی کہتی ہے ضائع ہو گئی، ہم نہیں مانتے. چیف جسٹس کچھ کہے، ہم نہیں مانتے. لیٹ دی میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ. جب اب چیف جسٹس نے آرڈر دے دیا، انہیں آج کل ہی اپنا آرڈر جاری کر دینا چاہیے تھا. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اتنا عوامی اہمیت کا کیس اگر انہوں نے سن لیا ہے اور انہوں نے اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دکھا کر فرینڈ آف کورٹ بنایا ہے، جو جس کی اس کیس میں ان سے پلی بھی نہیں کی گئی تھی، مانگا بھی نہیں گیا تھا، اور اس فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے آرڈرز بھی جاری کیے ہیں، تو پھر انہیں اپنا شارٹ آرڈر کل جاری کر دینا چاہیے تھا تاکہ پاکستان میں سیاسی انتشار یا سیاسی عدم استحکام نہ پیدا ہوتا. مزید اس میں بات کرنے کو گنجائش نہ میرے خیال میں اگر ان کا آرڈر کل بر وقت جاری ہو جاتا تو ملک میں کم سیاسی عدم استحکام اور کم جو ہے وہ انسٹیبلٹی آتی، چیزیں اپنے آج میڈیکل بورڈ بن جاتا، چیزیں اپنے ڈیو کورس میں چلنے لگ جاتی. تحریک انصاف احتجاج کی طرف نہ جاتی، نہیں وہ تو پھر بھی جاتی لیکن پھر بھی چیزیں اپنے ڈیو کورس میں چلتی رہیں. میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی پہ تو اپنے سوشل میڈیا کا پریشر ہے. میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے. ان کو پتہ ہے لوگ ہمارے ساتھ باہر نکلنے کو اب تیار نہیں. اب پاکستان کے پی کی عوام بھی ہمارے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. پنجاب کی تو بہت دور کی بات ہے، سندھ کی تو بہت دور کی بات ہے. آج دیکھیں نا، کوئی کراچی میں لوگ نکلے، کوئی لاہور میں لوگ نکلے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کا علاج نہیں ہونا چاہیے. ان کا علاج تو ہر اس لاوارث بندے کا بھی پاکستان میں ہونا چاہیے جو پاکستان کا شہری ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ عوامی احتجاج کے سر پہ حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج نہیں ہو سکا ہے. وہ لوگ، کوئی ہزاروں لوگ ڈی چوک کی طرف اسلام آباد میں نہیں چل پڑے. لیکن نا اسلام آباد کی اپنی آبادی بھی لاکھوں کی ہے. پنڈی میں لوگ اڈیالہ کی طرف نہیں چل پڑے، لاہور میں لوگ مال روڈ کی طرف نہیں چل پڑے. چند وکیل ضرور جی پی او چوک میں انصاف لائرز والے موجود تھے لاہور. تھوڑے 50 100 لوگوں نے ضرور احتجاج کیا ہے، لیکن کہیں ہزاروں لوگ پاکستان میں سڑکوں پر نظر نہیں آئے ہیں. جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اسلام آباد پر لانگ مارچ کیا جائے. مراد سعید صاحب کا جو آڈیو پیغام ہے وہ یہ ہے، اسلام آباد پر لانگ مارچ کیا جائے، پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں فائنل کال دے دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو اپنی پی ٹی آئی سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ 3 کام کرے. ایک، پارلیمنٹ سے فوراً استعفے دے دے، ایک اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دے، اور ایک کے پی کو مکمل طور پہ بند کر دے. یہ 3 ڈیمانڈز ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے پی ٹی آئی کو کی جا رہی ہیں. عوام کی نظریں بھی ٹکی ہیں، عوام پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ڈیمانڈز ہیں جو سامنے آئی ہیں. لیکن شام کو پی ٹی آئی نے ان تینوں ڈیمانڈز کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. نہ انہوں نے کے پی بند کرنے کا فیصلہ کیا،
نہ انہوں نے اسلام آباد پر مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، نہ انہوں نے استعفوں کا فیصلہ کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی اراکین پارلیمنٹ کا، وہ بھی حکومت نے نہیں ہونے دیا. لہٰذا جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا نا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہوتی تو دھرنا تو اسمبلی کے باہر معاملات تو مذاکرات سے ہی حل ہوں گے کرنے دیتے نا. تو میرے خیال ہے جو محمود خان اچکزئی کی کال تھی یہ سب سے سافٹ کال تھی. 8 فروری والی نہیں، یہ جو پارلیمنٹ کے اراکین کا دھرنا جو تھا پارلیمنٹ کے باہر، یہ سب سے مائلڈ اور سب سے سافٹ احتجاج تھا جو کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ڈیمانڈ تو اس سے بہت زیادہ تھی. لیکن پی ٹی آئی نے یا محمود خان اچکزئی نے سب سے نرم احتجاج کی کال دی میرے مطابق کہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں. لیکن ڈی چوک پہ یا پارلیمنٹ کے باہر کہیں ان کو جگہ مختص کر دی جاتی تو وہ وہاں بیٹھ کے دھرنا دے دیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت نے انہیں ریڈ زون میں وہ دھرنا دینے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. ہم نے جو کلپس دیکھی ہیں ان میں اراکین پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ لاجز سے نہیں نکلنے دیا گیا، سینٹ سے نہیں نکلنے دیا گیا، کوئی دھرنے کا کیمپ نہیں لگانے دیا گیا، اور ایک کارڈن آف ہم نے دیکھا ہے ڈی چوک کا اور پارلیمنٹ کے باہر کہ کوئی دھرنا نہ ہو سکے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ گورنمنٹ کوئی شو لگانے نہیں دے رہی، ایون کہ وہ میرے خیال میں نہایت ہی نرم احتجاج کی کال دی. پولیس کے ساتھ تھوڑی سی ہوئی ہے وہ تو ایک آدھ ایم این اے کی ہوئی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میرے خیال میں دھرنا نہیں دینے دیا گیا. اور نہ ہی کے پی میں ہمیں کوئی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ جی ساری سڑکیں بند ہو گئی. اب جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی ہے، میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں. پشاور میں 40-50 لوگ تھے، سوابی میں 60-70 لوگ تھے. دیکھیں ایک پارٹی ہے جس کی کے پی میں 2/3 اکثریت ہے، 2/3 اس کی کے پی اسمبلی میں اکثریت ہے، اور 2/3 اس کے لوگ ایم این اے جو ہیں وہ کے پی سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. وہاں پر اگر کوئی آج مجھے 5,000 10,000 کا احتجاج دکھا دے کہ کسی شہر میں 10,000 لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے لیے احتجاج کیا ہے، تو میں ضرور آپ کی بات کر لوں. اور اگر وہ کے پی میں بھی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور آپ اگر پشاور میں بھی 40 لوگ تھے جو کھڑے ہو کے نعرے بازی کر رہے تھے، تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کی مزاحمتی سیاست پر ضرور سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ پی ٹی آئی سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں. شاید اب پی ٹی آئی کی اتنی کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ اس قسم کی کوئی بڑی مزاحمتی سیاست کر سکے یا کال دے سکے. اسی لیے ہمیں 8 فروری کی کال بھی ناکام نظر آئی، اسی لیے آج کی جو کال تھی وہ بھی کافی حد تک ناکام. چلیں حکومت اس میں کامیاب ہوئی، ابھی حکومت سے کیسے ڈیل کرے گی عمران خان صاحب کی بیماری کو؟ آپ بات کو غلط کرتی ہیں. کے پی میں حکومت نے کیسے احتجاج ناکام کیا؟ کے پی میں تو وقتاً فوقتاً جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں. کے پی سے ہی چڑھائیاں ہوئی ہیں نا اسلام آباد کے اوپر. نہیں، عمران خان کی آنکھ کا معاملہ تھا ہے. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ کے پی کی پولیس آپ کو کوئی نہیں روکے گی، آپ اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں. کل انہوں نے کہا نا، تو آج کے پی میں کتنے لوگ نکلے؟ پولیس کا تو کوئی خوف نہیں ہے نا کے پی میں. پشاور میں گرفتاری کا تو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی بندہ پولیس گرفتار کر لے گی، لاٹھی چارج ہو جائے گا، آنسو گیس ہو جائے گی، کوئی واٹر کینن ہو جائے گا. اس کا پشاور سوابی. اچھا، آپ اس سے یہ گیج کر رہے بیسکلی کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پاکستان کے لوگ کنسرن نہیں ہیں، قیادت انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، تحریک انصاف کے جو اپنے کارکنان ہیں وہ موبلائز نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کو ایسے ہی جیل میں رہنا چاہیے؟ نہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے، پراپر علاج ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ان کا سوشل میڈیا اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے مزاحمتی سیاست کے حوالے سے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ سہیل افریدی کے خلاف لعن طعن ہو رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اپنی لیڈرشپ کو بہت ملائن کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باہر نہیں نکل رہے ہیں، یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال رہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، پی ٹی آئی کے لیڈر بے بس ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ کل یا پرسوں میڈیکل بورڈ بن جائے گا. وہ میڈیکل بورڈ عمران خان کی آنکھ کا تفصیلی معائنہ کرے گا، چاہے الشفا ہاسپٹل عمران خان کو لے جانا پڑے اس معائنے کے لیے. اس میڈیکل بورڈ میں میری رائے میں عمران خان کا ذاتی معالج بھی ہوگا. وہ جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئے گی 16 فروری کو سپریم کورٹ میں، حالات اس سے کلیئر ہوں گے. سلمان صفدر صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں تھے. یہ ڈاکٹرز کی جو رپورٹ آئے گی میڈیکل بورڈ کی، اس سے پتہ لگے گا کہ آنکھ کی سچویشن کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبلز ول ٹرن ڈاؤن. مطلب سچویشن خراب تھی تو راتوں رات ہاسپٹل جانا پڑا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں علاج کی سچویشن نہیں خراب تھی.
اس بیماری کا علاج ہی یہ ہے کہ آنکھ میں ٹیکا لگتا ہے. میں نے بھی اپنی آنکھ تو جیل میں نہیں ہوا نا. نہیں وہ ڈے میں لے جانا عمران خان کو مناسب نہیں سمجھا گیا ہوگا کہ لوگ دیکھ لیں گے. آپ میری بات بہت مہینے پہلے بھی نہیں. ہاں مطلب ڈے میں لے جانا سیکیورٹی کنسرن ہوگا. پیمز میں سینکڑوں ہزاروں مریض ہوتے ہیں, کارڈن آف کرنا مسئلہ ہوگا, تو رات کو سیف سمجھا گیا اور ہوگا. ڈاکٹرز جو اس پر انالیسس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی بڑا غور طلب ہے کہ اس کا پہلے ہی اگر انیشل سٹیجز پہ ہی اگر اس کو ٹریٹ کر دیا جائے نا تو پھر یہاں تک مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں انیشل پہ ہی کیا گیا ہوگا. روشنی آتی ہے صرف, نظر کچھ نہیں آ رہا. نہیں ایسے بلر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں بلر ہو جاتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنی آنکھ میں ٹیکا لگوایا ہوا ہے. آنکھ میں ٹیکا لگنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ جدید علاج آ گیا ہے, اس سے یہ جو بلرنیس اور یہ جو آنکھوں میں پین اور جلن اور اس قسم بلرنیس, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اب ٹیکے سے. آئی کا بہت جدید علاج آ گیا ہے. میں اب بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکھ ضائع نہیں ہوئی ہوگی, میری یہ رائے ہے, پر میں ڈاکٹرز کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں. میں سلمان صفدر کی رائے نہیں مانتا کہ 85% بینائی ضائع ہو گئی ہے. وہ ایک مریض کا موقف ہے. مریض کے سر میں درد ہو رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے میری جان نکل رہی ہے نا, آپ سمجھیں. ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سر درد ہے, یہ دل کا درد ہے, یہ اپینڈکس کا درد ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ بہہ رہی ہو, اس دوران آنکھ بہتی ہے, اس میں سے پانی نکل رہا ہو سکتا ہے وہ ٹیشو سے صاف کر رہے ہوں آنکھ. ان چیزوں کو میں نل اینڈ وائڈ نہیں کر رہا, لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ منظرنامہ بدل جائے گا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد. ابھی جو منظرنامہ ہے یہ ایسا نہیں رہے گا. گھر والے پریشان ہیں, ان کے بیٹوں سے بھی بات کرانے کا عدالت نے کہا ہے, وہ بھی بات کرا دی جائے گی. تو اب جو نورین نیازی صاحبہ اس حوالے سے کیا فرمانی, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس پر کامنٹ. جی انجم غفور تو میرا نہیں خیال گھر سے نکل سکے گا. انجم غفور کو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ اس طرح کا ایک بیان عمران خان صاحب نے بھی, آپ کو یاد ہے وہ شہباز گل صاحب کی جنہوں نے ریمانڈ دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہم اس جج کو نہیں چھوڑیں گے. بڑے سیاستدانوں بڑے بڑے بیان دیے ہیں ججوں کے خلاف بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا کہ میں فلاں آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا, اس کی مونچھوں سے تسمے بنا لوں گا. یہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہے. اگر ان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کے بچے مار دیں گے یا اس کے بچوں کو مار دیا جائے سپرنٹینڈنٹ جیل کے, ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایک منٹ آپ میری بات سمجھیں. پھر آپ یہ کہیں کہ ان کے بچوں کا, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے بچے بھی مار دیں. ایک تاثر یہ بھی ہے آپ میری بات سمجھیں, فیملی سے نہیں کرنے دی گئی نا. نہیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بتائیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کیا لوگوں کو کہہ رہی ہیں اس کے بچے مار دیں؟ مطلب یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے جو ان کی بہنیں کر رہی ہیں. اس کی مذمت کی جانی چاہیے یا اس کو پریز کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ان کا موقف یہ کہ کتنے ٹائم تک تو انجم یار میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تکلیف ہے پہ نا اس نے کان نہیں دھرا. اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ میری رائے سے کسی کو اختلاف ہے یا میرے کسی ایکٹ سے, وہ کہ میں آپ کے بچے مار دوں گا, مطلب آپ میری بات, وہ کہے گا مزمل میں تیرے بچے مار دوں گا, تو یہ کوئی صحیح بات ہے؟ ہم اس کلچر کو پاکستان میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں. کیسا پاگل لوگ ہمارے سمجھ آ گئے ہیں, کبھی کسی کو کہتے ہیں مار دیں گے, کبھی کسی کو کہتے ہیں مار دیں گے. یہ کیا ہے؟ اچھا اب گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بھی آپ سمجھیں. لوگ مماثلت لے رہے ہیں اس کو نواز شریف کی بیماری سے, کہ نواز شریف بھی بیمار ہوا تھا تو ڈیل ہو گئی تھی اور نواز شریف ملک سے باہر چلا گیا تھا. اب عمران خان کی بیماری کی بات کی جا رہی ہے تو عمران خان کی بھی ڈیل ہو گئی ہے تو عمران. میں یہ کہتا ہوں آپ فرق سمجھیں. نواز شریف بیمار تھا یہ بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی, یہ بات ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی تھی, یہ بات عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں نے چیک کیا وہ بہت بیمار ہے. یہ بات مارجن تو دیا نا. اچھا ایک منٹ, پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کہہ رہی تھی. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ یہ بات اون کر رہی تھی کہ نواز شریف بیمار ہے. گورنمنٹ نے سروسز ہاسپٹل میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا سرکاری ڈاکٹرز کا, جس نے کہا وہ بہت بیمار ہیں اور ان کو باہر جانا چاہیے. ٹیکنیکل بات آپ یہ سمجھیں, آج گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان بہت بیمار ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے, ان کی بیماری پر سیاست بھی نہ کی جائے, کوئی ڈیل بھی نہیں مل سکتی ہے, وہ باہر بھی نہیں آ رہے اور ہاسپٹل بھی یہ بھی سوچیں گے کہ کیا مطلب. لیکن میں ٹیکنیکل کیا کہا ہے طارق فضل چوہدری صاحب نے, چلے سن لیتے ہیں. جی 2 دسمبر کو جب عمران خان کو وزٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے آنکھ کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا الحمدللہ ان کی صحت بہت بہتر ہے. اس کے بعد 9 دسمبر میں ان کا میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, 20 دسمبر کو توشہ خانہ کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کو کسی جگہ کے اوپر یہ کمپلین نظر نہیں آتی. اس لیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ میں تکلیف تھی, یہ بات حقائق کے منافی ہے. اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے, فیکٹس پہ بات کی جائے. تکلیف تھی لیکن بڑی مائنر تکلیف تھی, اور اس بات کا سلمان صفدر نے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اس چیز کو اسی لیے بابر نہیں کرا رہے تھے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان جیل میں کمزور پڑ گیا.
अब वो तकलीफ जब इस हद तक बढ़ गई तो उसको मिसट्रीट किया गया तो सूरत हाल तो सामने है। इमरान खान साहब का 3 टाइम्स वाइटल्स चेक होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उनके 3 टाइम्स दिन में उनका मेडिकल मुआयना होता है। ये सलमान सफदर की रिपोर्ट में है कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक 1.5 साल में 25 मरतबा इमरान खान का चेकअप हुआ, कम नहीं है। वो ये डेली मुआयना अलग है, मुकम्मल चेकअप की और बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो हैं, अभी देखें ना, इससे पहले तो ये था कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, एक 6x6 का सेल है, उनको मौत की कोठरी में रखा हुआ है। अब सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट क्या कह रही है कि वो तो 7 कमरों का सेल है, उसमें फिरने की अलग जगह है, एक्सरसाइज, बाथरूम भी वही है। नहीं सर ना बाथरूम वही होता है, अटैच बाथ ही होता है, अटैच बाथ ही होता है। कोई जेल में हर जगह कैमरा होता है, सुपरिटेंडेंट जेल ने हर कैदी को अपनी नजर में रखना होता है, ये कोई आपका जाती घर नहीं होता। अच्छा, इसी जेल में कितने सियासतदानों ने जेल सब कैमरे में ही रहे हैं, कोई कैमरे के बगैर नहीं रहा इस कोठरी में, सब। आप मेरी बात समझे ना करें अच्छा, लेकिन टेक्निकल बात है कि कोई मौत की कोठरी नहीं है, ये बात तो आप मान लें सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में।